اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انگلش گریڈ 5 یونٹ نمبر 3 گرینڈ پاس لیسن دادا جان کا سبق. In this lesson we will read that how grandpa teaches their grandchildren about the importance of moderation. Students, do you know what is the meaning of moderation? Moderation means میانہ روی یا اعتدال پسندی، یعنی فضول خرچی سے بچنا اور اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا. Now let's start reading the lesson. Take your pencil in your hands, underline difficult words and write their meanings on book. Ali and Aisha was jumping for joy. Jumping چھلانگیں لگا رہے تھے، joy خوشی سے. علی اور عائشہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہے تھے. There was one good reason for their excitement. خوشی، excitement mean خوشی. Reason وجہ. ان کی خوشی کی ایک بڑی وجہ تھی. Their grandpa was coming to visit them after a long time. Long time کافی عرصے بعد. ان کے دادا جان کافی عرصے بعد ان سے ملنے آ رہے تھے. He was a farmer and lived in a village. Village mean گاؤں، farmer mean کسان. وہ ایک کسان تھے اور گاؤں میں رہتے تھے. Their mother was busy cooking food in the kitchen. ان کی امی جان باورچی خانے میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں. Soon جلد ہی their wait انتظار was over and their special guest خاص مہمان arrived پہنچ گئے. جلد ہی ان کا انتظار ختم ہوا اور ان کے خاص مہمان پہنچ گئے. Both greeted their grandpa at the door. Greeted سلام کیا. Both دونوں نے دروازے پہ جا کے دادا جان کو سلام کیا. Grandpa gave both kids an affectionate hug. Affectionate شفقت بھرا یا بہت پیار سے، hug گلے ملنا. دادا جان نے بہت پیار سے دونوں بچوں کو گلے لگایا. Lunch was ready, so the children sat with their grandpa at the table to enjoy delicious food. Delicious food مزیدار کھانا. Enjoy لطف اندوز ہونا. کھانا تیار تھا. دونوں بچے اپنے دادا جان کے ساتھ مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھانے کی میز پہ بیٹھے. After lunch, both children started telling بتانا enthusiastically خوشی سے یا پرجوش ہو کر about their gadgets. گیجٹ کہتے ہیں جیسا کہ موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، کیمرہ وغیرہ. کھانے کے بعد دونوں بچوں نے بڑی خوشی سے دادا جان کو اپنے گیجٹس کے بارے میں بتانا شروع کیا. Grandpa, it is very expensive. Expensive mean قیمتی یا مہنگا. And it has all the latest features. Latest feature جدید خصوصیات. دادا جان یہ بہت مہنگا ہے اور اس میں تمام جدید خصوصیات پائی جاتی ہیں. Said Ali waving his new mobile phone. Waving لہراتے ہوئے. علی نے اپنا نیا موبائل فون لہراتے ہوئے کہا. عائشہ showed him her new laptop. Showed دکھایا. عائشہ نے انہیں اپنا نیا لیپ ٹاپ دکھایا. Look grandpa, none of my friends has such a costly laptop. Costly مہنگا. دیکھیے دادا جان میرے کسی بھی دوست کے پاس اتنا مہنگا لیپ ٹاپ نہیں ہے. It is really cool. یہ بہت اچھا ہے. Is it not? کیا یہ نہیں ہے؟ She boasted. Yes it is, said grandpa smiling. اس نے فخر سے کہا اور دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ ہے. In the evening, Aisha went shopping with her mother. Shopping خریداری کرنے گئی. شام کے وقت عائشہ اپنی امی جان کے ساتھ خریداری کرنے گئی. They returned after an hour. وہ ایک گھنٹے کے بعد واپس آئے. Returned واپس آئے. Aisha ran straight into the grandpa's room and showed her new dresses to him. عائشہ سیدھی اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی اور انہیں اپنے نئے لباس دکھائے. Straight سیدھا، showed دکھایا. Look how beautiful they are. دیکھیے کس قدر خوبصورت ہیں. She said delightfully. اس نے خوشی سے کہا. Delightfully خوشی سے. Yes they are, he said. انہوں نے کہا ہاں یہ ہیں. Looking at their expensive price tag. Price tag کہتے ہیں قیمت کی چٹ کو. انہوں نے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی مہنگی قیمت کی چٹ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ ہیں. Both children got busy with their gadgets once again. بزی مصروف. دونوں بچے ایک دفعہ پھر اپنے گیجٹ کے ساتھ مصروف ہو گئے. عائشہ was playing games on her laptop while Ali was talking to his friend on his mobile phone.
عائشہ اپنے لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہی تھی جبکہ علی اپنے موبائل فون پہ دوستوں سے باتیں کر رہا تھا. As grandpa returned home after Maghrib prayer, he saw both kids still busy with their gadgets. Still ابھی تک. جب دادا جان مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں بچے ابھی تک اپنے گیجٹس کے ساتھ مصروف ہیں. Have you completed your homework? کیا آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے؟ He inquired. انہوں نے پوچھا. No, we will do it later. Later بعد میں. They replied in a carefree. بے فکری سے carefree way. انہوں نے بے فکری سے کہا نہیں ہم بعد میں کریں گے. Grandpa noticed that his grandchildren gave too much importance to expensive things. Expensive things mean مہنگی چیزیں. Importance اہمیت. دادا جان نے غور کیا کہ ان کے پوتا پوتی مہنگی چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. He wondered if they really knew what moderation meant. Wondered حیران تھے. وہ بہت حیران تھے کہ کیا یہ واقعی نہیں جانتے کہ ماڈریشن کا کیا مطلب ہے. In the evening, Grandpa decided to talk to their parents. دادا جان نے فیصلہ کیا کہ وہ شام کو ان کے والدین سے بات کریں گے. ماشاء اللہ, you both are very caring parents. کیئرنگ بہت اچھی دیکھ بھال کرنے والی. ماشاء اللہ آپ دونوں بہت اچھی دیکھ بھال کرنے والے والدین ہیں. You have provided مہیا کی ہوئی ہے. Your kids with every modern things. آپ نے اپنے بچوں کو ہر جدید چیز دی ہوئی ہے. But I am worried this might make them a bit show off. لیکن مجھے پریشانی ہے کہ یہ سب انہیں دکھاوے کا عادی نہ بنا دے. I want them to be modest in their behavior. Behavior mean رویہ یا سلوک. میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رویے میں میانہ روی اختیار کریں. He said, You are right, father. I never thought about this before, said his son. Thought سوچا. ان کے بیٹے نے کہا جی ابو جان آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں میں نے کبھی پہلے اس کے بارے میں نہیں سوچا. The next day, Grandpa made a plan to teach his grandchildren the importance of moderation. Importance of moderation میانہ روی کی اہمیت. Teach سکھانا. اگلے دن دادا جان نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے پوتا پوتی کو میانہ روی کی اہمیت سکھائیں گے. Children, get ready. بچوں تیار ہو جاؤ. Today I am going to take you to a special place. آج میں تمہیں ایک خاص جگہ لے کے جا رہا ہوں. He said. انہوں نے کہا. Grandpa, where are we going? دادا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ Asked the children confused. بچوں نے تجسس سے کہا کہ دادا جان ہم کہاں جا رہے ہیں. Confused تجسس سے یا پریشان ہوتے ہوئے. That's a surprise. یہ ایک سرپرائز ہے. Just get ready. Ready تیار ہو جاؤ. Replied Grandpa. Replied جواب دیا. دادا جان نے جواب دیا کہ تیار ہو جاؤ. On the way, Grandpa bought some gifts for the children. Bought خریدے. رستے میں دادا جان نے بچوں کے لیے کچھ تحائف خریدے. There were so many. وہ بہت زیادہ تھے. Both wondered who Grandpa would give them to. دونوں پریشان تھے کہ دادا جان یہ سارے تحائف کس کو دیں گے. Grandpa asked the cab driver to pull up near an orphanage. Orphanage mean یتیم خانہ. دادا جان نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک یتیم خانے کے پاس رکنے کے لیے کہا. Grandpa took both children into the building. دادا جان دونوں بچوں کو ایک عمارت میں لے گئے. There they saw many children playing in the yard. Yard mean صحن. وہاں صحن میں بہت سے بچے کھیل رہے تھے. They were wearing ordinary clothes. Ordinary clothes پھٹے پرانے کپڑے. ان سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. Wearing پہنے ہوئے تھے. Grandpa walked up to them and gave them the gifts he bought. دادا جان چل کے ان کے پاس گئے اور انہیں وہ تحائف دیے جو انہوں نے خریدے تھے. They became very happy. وہ بہت خوش ہو گئے.
Grandpa sat on a bench in the yard and asked both kids to sit next to him. दादा जान सहन में एक तख्ते पे बैठ गए और दोनों बच्चों को अपने साथ बैठने के लिए कहा. Grandpa, why do they live here? दादा जान ये सब यहाँ पे क्यों रहते हैं? Asked Aisha looking at the children with surprise. आयशा ने बच्चों की तरफ हैरत से देखते हुए कहा कि ये सब यहाँ पे क्यों रहते हैं. They don't have parents. इनके वालिदैन नहीं हैं. They have no place to live. इनके पास रहने की जगह भी नहीं. The orphanage provides them with food, clothes and shelter, replied Grandpa. दादा जान ने जवाब दिया कि यतीम खाने में उन्हें खाना, कपड़े और रहने की जगह मिलती है. My dear kids, मेरे प्यारे बच्चों, I brought you here to make you realize that some children are not as much blessed as you are. Blessed, खुशकिस्मत. Realize, एहसास दिलाना. मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो कि कुछ बच्चे इस कदर खुशकिस्मत नहीं होते जितना कि आप हैं. So, you should always be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for you have got everything they can only dream of. Dream of, ख्वाब देखना. So, इसलिए आपको हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र गुजार रहना चाहिए कि उसने आपको वो सब चीज़ें दी हैं जिनका ये बच्चे से ख्वाब देख सकते हैं. You should not spend more than your needs. Spend खर्च करना, needs ज़रूरियात, and also think of others in need. Think ख्याल करना. आपको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और ज़रूरत के वक्त दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए. Both children were deeply moved by the grandpa's advice. Moved by रागिब हुए या कायल हुए. दोनों बच्चे दादा जान की नसीहत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. Grandpa went to his village a few days later. चंद दिनों बाद दादा जान वापस अपने गांव गए. After a couple of months, he came to visit them again. Again, दोबारा. चंद महीनों बाद वो वापस उनसे मिलने आए. This time around, he noticed a big change in his grandchildren's behavior. Noticed, गौर किया, change, तब्दीली, behavior, रवैये में. इस बार दादा जान ने अपने पोता पोती के रवैये में एक बड़ी तब्दीली महसूस की. Instead of showing him their expensive gadgets, instead बजाय Ali and Aisha showed him gifts they had bought for the children with their pocket money. Pocket money, जेब खर्च. अली और आयशा ने बजाय उन्हें ये दिखाने के कि उनके पास महंगे महंगे गैजेट्स हैं, उन्होंने दादा जान को अपने जेब खर्च से ख़रीदे हुए तोहफ़े दिखाए जो कि उन्होंने यतीम खाने के बच्चों के लिए ख़रीदे थे. At weekend, they went with grandpa to the orphanage to distribute the gifts. हफ्ते के आखिर में वो अपने दादा जान के साथ बच्चों में तोहफ़े तकसीम करने गए. डिस्ट्रीब्यूट में तकसीम करना. They had learned the importance of moderation and being modest in their behavior. उन्होंने मियाना रवि की अहमियत और अपने रवैये में इत्तेदाल पसंद रहना सीखा. जी प्यारे बच्चों, इस सबक में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में मियाना रवैया अख्तियार करनी चाहिए और दिखावे और फजूल खर्ची से बचते हुए ज़रूरत के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए. जैसा कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने माल हर्ज करने में मियाना रवि इख्तियार की वो कभी मुताज न होगा. एक और मौका पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन काम वो है जिसमें मियाना रवि हो. I hope you understand this lesson very well. Thank you. Fi amanillah.